کہا جا رہا ہے کہ دجال رمضان میں ظاہر ہو گیا تھا، پھر اس کو چھپا لیا گیا۔ یہودی اسرائیل میں دجال کو خوش آمدید کہنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب، اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان جائیں سرکار پر کہ آپ نے تمام مشکلات کو ہمارے لیے آسان فرما دیا ہے۔ قیامت کی بہت زیادہ نشانیاں ہیں، لیکن 12، 13، 14 یہ نشانیاں بڑی بڑی نشانیاں ہیں، علامات قیامت۔ ان میں سے ایک علامت جو ہے حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تشریف لانا ہے۔ اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تشریف لانے سے پہلے کے جو حالات و احوال ہیں وہ بہت ساری ویڈیوز کے اندر میں بیان کر چکا ہوں، وہ پوری ہوں گی تو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گے۔ یعنی دنیا بالکل تھوڑی رہ چکی ہوگی، یہاں تک کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ مدینے کی آبادی بھی بالکل تھوڑی ہوگی، عرب والے بھی بالکل تھوڑے رہ چکے ہوں گے۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 حصوں میں سے 2 حصے لوگ جو ہیں وہ مر جائیں گے، ایک حصہ باقی رہ جائیں گے، ان میں سے بھی پتہ نہیں کتنے مر جانے ہیں۔ اور پھر یہ کہ جو دریائے فرات ہے جس وقت وہ سونے کا پہاڑ ظاہر کرے گا تو اس وقت بہت ساری دنیا جو ہیں وہ لڑ کر مر جائے گی۔ پھر اس کے بعد جو عرب والے ہیں وہ شام میں چلے جائیں گے، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر کافروں کے خلاف جہاد کریں گے، یہاں تک کہ رومی جو جنگ عظیم ہیں اس کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی صحیح حدیث جو بخاری شریف میں موجود ہے وہ یہ ہے کہ 9,60,000 رومی جو ہیں کافر مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آ جائیں گے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ 6 لاکھ جو قسطنطینیہ کا شہنشاہ ہے وہ بھی اپنی فوج بھیج دے گا۔ اس طرح وہ 15 لاکھ سے زیادہ فوج مسلمانوں کے خلاف لڑنے والی ہوگی، بہت سخت جنگ ہوگی۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کا ایک حصہ بھاگ جائے گا ڈر کے مارے اور ایک حصہ شہید ہو جائے گا، جو بقیہ حصہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ آخر میں فتح عطا فرمائے گا۔ پھر رومیوں کو شکست فاش ہوگی، ان کا بہت زیادہ قتل عام ہوگا۔ پھر روم کے شہر جو ہیں ان کو مسلمان فتح فرمائیں گے۔ پھر قسطنطینیہ جو ہے یہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ضرور پر ضرور فتح فرمائیں گے، یعنی آپ کی آمد سے پہلے قسطنطینیہ جو ہے وہ کافروں کے ہاتھوں میں جا چکا ہوگا۔ جب آپ فتح فرمائیں گے اس کے بعد آپ تشریف لائیں گے تو صحیح سندوں میں حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان آواز نکالے گا کہ دجال آ چکا ہے۔ مسلمانوں کو تقریباً 3 مسلمانوں کو شاہ سواروں کو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیجیں گے شام میں کہ پتہ کر کے آؤ دجال آ چکا ہے یا نہیں۔ حضور فرماتی ہیں میں ان کے ناموں کو جانتا ہوں، ان کے باپوں کے ناموں کو جانتا ہوں، ان کے گھوڑوں کے رنگت کو جانتا ہوں، وہ دنیا کے بلند ترین اعلیٰ ترین شاہ سوار ہوں گے۔ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کو بھیجیں گے پتہ چلے گا کہ وہ شیطان نے جھوٹ بولا ہے۔ اس کے بعد امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ جب شام آئیں گے تو دجال آ چکا ہوگا۔ دجال کے آنے کی بھی نشانیاں ہیں، اس کی علامات ہیں۔ اس کے آنے سے پہلے جو ہے وہ قحط سالی ہوگی، 3 سال جو ہے وہ کس طرح گزریں گے۔ پھر دجالی سال ہوں گے، یعنی دھوکے کے سال ہوں گے۔ دجال ویسے ہی بھاگ کر نہیں آئے گا، یہاں تک کہ دجال کا ذکر کرنا بھی لوگ چھوڑ دیں گے، لوگوں کی زبانوں پر اس کا ذکر نہیں آئے گا تو اچانک دجال جو ہے وہ آ جائے گا۔ لہٰذا میرے دوستو کسی کو گمراہ نہ کیا جائے۔ اسرائیل والے اگر جشن مناتے ہیں تو وہ مناتے رہیں، یہ بات کنفرم ہے کہ اس کے آنے سے پہلے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گے، بہت ساری دنیا کا قتل ہو چکا ہوگا، پھر جنگ عظیم ہوگی جس کو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تلوار کے زور پر جیتیں گے اللہ رب العزت کی تائید کے ساتھ۔ پھر قسطنطینیہ کو فتح کرنا، یہ تمام جو چیزیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی ہیں یہ واضح اور ظاہر کر رہے ہیں کہ دجال جو ہے اس کا ذکر کرنا ضروری ہے، لوگوں کو ڈرانا اس فتنے سے ضروری ہے، لیکن وہ آئے گا کب؟ جب حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ اپنی خلافت کے سال جو ہیں وہ گزار چکے ہوں گے اور فتوحات کر چکے ہوں گے۔ پھر آپ کا آخری زمانہ ہوگا جس وقت دجال آئے گا، امام مہدی کا آخری زمانہ ہوگا، دجال کا ظہور ہوگا، مسلمانوں کو تنگ کر لے گا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ تحیۃ والسلام آپ دمشق کی مسجد کے سفید مشرقی مینارے پر جلوہ فرما ہوں گے، وہاں پر آپ کا نزول ہوگا، آپ آئیں گے، دجال بدبخت کو اپنے نیزے کے ساتھ واصل جہنم فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔